بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے وقت مرنے والے کی دو باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ مرنے سے پہلے اگر وہ کام کرنے نصیب ہو جائیں تو یہ دو کام بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ آخر وہ دو کام ہیں کون سے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہنے لگی، اے نواسہ رسول، میرا بیٹا پانچوں وقت کا نمازی تھا، میرا بیٹا حق سچ بولنے والا تھا، قرآن پڑھتا تھا، پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا تھا، کافی دنوں سے وہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہوا کہ آج اس کی بیماری کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، بولنا کب سے چھوڑ گیا ہے، میرے بیٹے کی زبان نہیں ہل رہی، آج تو ایسے لگتا ہے اس کی روح آدھی اندر ہے آدھی باہر، ایسا لگتا ہے کہ آج میرے بیٹے کا آخری دن ہے، لیکن اس کی زبان کلمہ نہیں پڑھ رہی۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ میرا بیٹا نمازیں پڑھتا ہے، نمازی بیٹا ہے، قرآن پڑھنے والا بیٹا ہے، لیکن مرتے وقت کلمہ کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ آپ کے دروازے پر سوالی تو آئے ہی ہوں گے، اور آپ ان سوالیوں کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاتے ہوں گے۔ میں بھی سوالی بن کر ہی آپ کے دروازے پر آئی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ جانا میرے بیٹے کے لیے توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ میرا بیٹا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا، مائی یہ بتا، تیرا بیٹا دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو؟ میرے سامنے تیرے بیٹے نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہو یا کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، اے نواسہ رسول، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتی، کیونکہ آپ سے کوئی بات چھپانا ایسا ہے جیسے حکیم سے اپنا مرض چھپانا۔ جب تک مرض کا پتہ نہیں چل جاتا حکیم علاج کیسے کر سکتا ہے؟ اس طرح جب تک آپ کے سامنے کچھ نہیں بولا جائے گا میرے بیٹے بیمار کا روحانی علاج نہیں ہو پائے گا۔ کہنے لگی، اے نواسہ رسول، میرا بیٹا نماز بھی پڑھتا تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن راہ چلتی عورتوں کو میرا بیٹا تاک تاک کے دیکھتا تھا، راہ چلتی عورتوں پر میرا بیٹا نظریں جما کے دیکھتا تھا، اتنے غور سے دیکھتا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اتنا غور سے دیکھتا تھا کہ شہوت بری نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں بیٹے کو روکتی تھی کہ بیٹا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، میرا بیٹا میرے کہنے پہ نہ چلا، میرے بیٹے نے میری بات نہ مانی، نظریں جما کے دیکھتا، نظریں لگا کے دیکھتا کہ یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، کس طرح چل رہی ہے، یہ کس طرح اٹھتی ہے، کس طرح بیٹھتی ہے، مجھے ایسی عورت بڑی پسند ہے، یعنی شہوت بری نگاہ سے ہر ایک عورت کو دیکھتا تھا۔ بس یہی ایک کمی تھی میرے بیٹے کے اندر۔ اس کے علاوہ میرا بیٹا نمازی بھی تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، حق سچ بولتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے امام زین العابدین نے فرمایا، مائی بس یہی وہ عمل ہے جو اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا ہے، اس کا کالا کرتوت اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا، یہی وہ کالا کرتوت عمل ہے جس نے تمام نیکیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہ کبھی عمل نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر حضرت امام زین العابدین اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آئے، دیکھا کہ وہ نوجوان زندگی موت کی کشمکش میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آدھی روح اندر ہے آدھی باہر ہے، لیکن اس کی زبان نہیں ہل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا اور کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے، نواسہ رسول نے اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اترا ہوا قرآن اٹھایا اور سورہ یاسین شریف پڑھنی شروع کی، ایک بار ختم ہوئی، پھر سے سورۃ یاسین شریف پڑھنی شروع کر دی۔
جب دوسری بار ختم ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے، چشمہ پرنم سے عرض کرنے لگے، اے میرے کریم رب، اے میرے سوہنے رب، اے میرے کریم رب، میں تیرے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، تمام بلندیوں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوں۔ اس نوجوان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کے جملے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس مریض پر نظر پڑی جو مرنے والا تھا، اس نوجوان کے ہونٹ ہلنے لگے، لب جنبش کرنے لگے، آپ حضرت زین العابدین اس کے قریب گئے، اس کے ہونٹوں پر اپنے کان لگا دیے تو سنا کہ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، اے میرے کریم رب، میں اپنے کیے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے کالے کرتوتوں پہ شرمندہ ہوں، ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی میں نے آوارگی میں گزار دی، لڑکیوں کو دیکھنے میں، عورتوں کو جھانکنے میں گزار دی، دوسروں کی عزتوں کو اپنی گندی نگاہوں سے دیکھنے میں گزار دی۔ اے میرے مالک، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں جرم وار ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میرے مالک میں مرتے وقت تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما مالک، میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان توبہ 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 کرتا مر گیا، توبہ توبہ کر کے اس کی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ، جب توبہ توبہ کرتے اس کی روح دار فانی سے نکل گئی تو امام زین العابدین نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا، اے لوگو، مرتے وقت مرنے سے پہلے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ یہی دو باتیں بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ اچھا، تو وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، نمبر 1، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے کرتوتوں پر شرمسار ہونا، اللہ کی نافرمانیوں پر شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھ لیا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس بے پناہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسند ہیں۔ ناظرین کرام، توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ صادقہ کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی اطاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچا رہے۔ سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، رکی نہیں ہیں، تو ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، کیا پکی سچی توبہ کر لو؟ اچانک موت آ بھی گئی تو کیا کرو گے؟ تو یہ نصیب ہی نہ ہوئی تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنا خوش قسمت تھا وہ نوجوان جس کو مرنے سے پہلے پہلے توبہ نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مرا تھا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ تو کیا کسی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، توبہ کرنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا اور اللہ کے حضور جھکنے کا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابہ عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو نوجوان اپنی جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ شکریہ۔